بسم اللہ والحمد للہ وصلاۃ وسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم، جان عالم، بہار عالم، قرار عالم، باعث ایجاد عالم، سبب ثبات عالم، قرار عالم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج عالم بہار ہے کہ پیران پیر، دستگیر روشن ضمیر، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ عرس مبارک ہم فقیروں کو ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا۔ آج آپ بہت سے حضرات ہوں گے جو پہلی بار آئے ہیں، اکثر وہ ہیں جو پہلے بھی عرس غوثیہ میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ فقیر خانہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشا امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں کا فقیر خانہ ہے۔ عقائد کی جہاں تک بات ہے، چند باتیں آپ سے التماس ہے کہ شروع کے اندر غور کے ساتھ سماعت کر لیں۔ اکثریت تو وہی بیٹھی ہے جنہیں مدتیں گزر گئیں ہمیں سنتے ہوئے۔ مختصر یہ بات ہے کہ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، خدا اور الہ نہیں مانتے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور ان کو دوست بھی اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے ان کو دوست قرار نہیں دیا۔ دوسرا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم ولیوں سے مانگتے ہیں، اس کا سادہ سا جواب اعتقادی طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ ہمارے اہل سنت کے نظریات میں یہ بات ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگنی، غوث پاک سے داتا سرکار فریدن مائی سے مانگنی ہے، تو یہ بات قطعاً کسی صورت بھی نہ کوئی کہتا ہے، نہ یہ درست بات ہے۔ حقیقی مالک مددگار اللہ تعالیٰ ہے، قادر و قیوم رب تعالیٰ ہے، ہر ایک کا مالک وہ پاک پروردگار ہے۔ ہم دعائیں اسی سے مانگتے ہیں، البتہ کبھی فرط محبت میں، جوش عقیدت میں اور یقین کامل کے ساتھ غوث و داتا کو پکار اٹھیں تو خالی نہیں جاتے۔ اور جب کبھی یہ سوال پیدا ہو کہ اب غوث پاک کو کیوں پکارا ہے، تو اب ہم دلائل دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رب سے نہیں مانگنا چاہیے، رب ہی سے مانگنا چاہیے۔ تیسری چیز، ایک یہ تصور تخیل بھی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غوث پاک کے پاس کیوں جانا۔ یہ بات بھی قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر نہیں، اللہ کی مان کر ہم غوث پاک کے پاس جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں۔ کون بدبخت ہوگا جو رب کو چھوڑے؟ ہندوؤں کے کئی معبودان باطلہ ہیں جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے نظریات ہیں کہ وہ بہت زیادہ مددگار ہیں، ہیلپر ہیں، مشکلوں میں پہنچتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی معبودان باطلہ جو مختلف نظریات والوں کے ہیں ان کو تو کبھی نہیں پکارا۔ غوث پاک کو کیوں پکارا ہے کہ ان کی نسبت رب کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم رب کو چھوڑ کر نہیں، رب کی مان کر ان کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اگر یہ رب سے علیحدہ ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ یہ رب والے ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں۔ چوتھی چیز مزارات کے حوالے سے ہے۔ اس مسلک کو جس ہستی کی وجہ سے بریلوی کہا گیا، اہل سنت و جماعت نام ہے، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات ہے۔ انہوں نے واضح طور پر فتاوے لکھے، رسالے لکھے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ مزار پر جانا ہے، ادب سے جانا ہے، قدموں کی طرف جانا ہے، مزار کو سجدہ بھی نہیں کرنا، مزار کا طواف بھی نہیں کرنا۔
چادر چڑھانا بھی ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، ایک چادر پہلے سے موجود ہے، مزید کسی نے منت مانگی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مزید منت مانگی ہے تو اتنی چادر کے پیسے فقراء میں بانٹ دیے جائیں، اس اللہ کے ولی کو نذرانے کے اعتبار سے ان کے اصال ثواب کے لیے، تو نذرانہ بھی ہو جائے گا اور منت بھی پوری ہو جائے گی اور غریبوں کا بھرم بھی رہ جائے گا۔ عورتیں مزارات اور میلوں پر جاتی ہیں اور یہ ہوش ربا مناظر سوشل میڈیا پہ نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، اس مسئلے پر بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عورت اپنے گھر میں رہے، کسی میلے جمیلے عرس میں شریک نہ ہو، اور اگر عورت نے منت بھی مانگی ہے تو اس کا مزار پر جا کر خود چادر پیش کرنا یا خود دیگ اتارنا ضروری نہیں، وہ اپنے بیٹے کو، بھائی کو، اپنے شوہر کو، باپ کو بھیج دے، وہ اس کی طرف سے دیگ بانٹ دے، منت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اپنے ہی محلے میں دیگ پکا کر بانٹ دیتی ہے تو تب بھی اس کی منت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے وہاں جانا نہ شرط ہے اور نہ ہی فرض اور واجب ہے۔ پیری اور مریدی کا جہاں تک تصور ہے تو پیری مریدی فرض نہیں ہے، مرشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور وہ ہدایت کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ وہ چلا چلا کر حضور کی چوکھٹ پہ لے جائے، وہ اس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دے، اور جو ایسا مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو مطلب تو نہیں ہے کسی ڈونگی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے یا ہر آوارہ منش کو اپنا پیر مان لیا جائے۔ پیر کی کسوٹی کیا ہے کہ جس پہ پرکھ کر پیر مانا جائے، وہ خود حضور غوث اعظم کی ذات ہے۔ 15 سال 2 رکعتوں میں روز قرآن پڑھا غوث پاک نے، 40 سال روزانہ جس وضو سے عشاء پڑھتے تھے اسی سے نماز فجر پڑھی غوث پاک نے۔ مرشد فرماتے ہیں جب میں 2 رکعتوں میں قرآن پڑھنے کے لیے چلتا اور میرا نفس مجھ کو کہتا کہ عبد القادر آج آرام نہ کر لیں، تو میں وہیں ایک قدم پہ کھڑا ہو کے قرآن شروع کر دیتا۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے کے محتمم بھی تھے، صدر مدرس بھی تھے اور مفتی بھی تھے۔ آپ مجتہد بھی ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ پیر طریقت بھی ہیں اور جامع مسجد بغداد کے خطیب اعظم بھی ہیں۔ تو محبوب سبحانی کا یہ جو عمل ہے یہ ہمارے سیکھنے سمجھنے کے لیے کافی ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی الگ سے گیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی الگ چوغا پہنا ہو، کانوں میں مورکیاں ہوں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور کڑے ہوں، لمبے بار کمر تک لٹکتے ہوں، ہا ہو مچائی ہو، آگ کا مچ لگا ہوا ہو۔ یہ پیری فقیری کی علامتیں نہیں ہیں۔ لوگ دمال ڈال رہے ہوں، رقص فرما ہوں، یہ کوئی پیری فقیری کی علامتیں نہیں ہیں۔ ہاں، فقیر کی چوکھٹ پہ دل رقص کرتا ہے، جب ہو کی ضربیں لگتی ہیں تو پھر وہ خود مچل جاتا ہے اور وہ ذکر ربانی جل جلالہ سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ کو دل کی تار چھیڑے تو چھیڑے، پھر اس چھیڑی تار کو کون روک سکتا ہے؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن واز فرماتے تھے، ایک جمعے کے دن آستانے پر، ایک منگل والے دن وہ بھی مدرسے میں، اور ایک آپ کا ہفتہ وار بڑا اجتماع ہوتا تھا جو اتوار کی صبح کو بغداد معلیٰ کے بڑے میدانوں میں ہوتا تھا، اور وہاں شرکاء کی تعداد 60 سے 70 ہزار ہوتی تھی۔ لوگ رات کو قافلے لے کے چلتے تھے کہ کتے اگے بہ کے پیران دا دیدار ہو جائے۔ اور کرامت محبوب سبحانی کی یہ ہے کہ بغیر اسپیکر کے جیسی آواز پہلا بندہ سنتا تھا ویسی آواز آخری بندہ بھی سنتا تھا۔ اور اسرار و رموز کی باتیں یہ ہیں کہ آپ قرآن بھی پڑھتے، حدیث بھی پڑھتے، مسائل فقہ کو بھی بیان کرتے، اور پھر جب مرشد موج میں آتے تو فرماتے اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ اتنا فرمانا ہوتا تو مجمع پہ وجد طاری ہو جاتا، کیفیت بدل جاتی، سینوں میں دل اچھل جاتے، لوگ گریباں چاک کر لیتے، سروں سے کلاہیں اتر جاتی، اور کئی وہ ہوتے جو وہیں پہ دم توڑ جاتے اور غوث اعظم کی بزم میں ہی شہادت کا رتبہ پا لیتے۔ کوئی چھیڑنے والا ہو تو سبحان اللہ، اور کوئی دل کا برتن لے کر بھی جائے کہ انہوں کوئی چھیڑے تو تب بھی ایک الگ بات ہے۔ لہذا یہ بات کنفرم ہے، طے کر لیجئے، مت کسی کے دھوکے میں آئیے، مت کسی کے فریب میں آئیے۔
اور جس پیر کا آج عرس ہے بڑے جگریاں والا پیر ہے. میں تو آپ سے سبحان اللہ، آپ تو جلوس میں تھکے ہیں، مہمان ہیں، اور آپ سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے، آپ تو قابل محبت لوگ ہیں. تو میں تو آپ سب کو پتہ ہے، میں عرض گزار ہوتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی فقیر ہوں، دریوزہ گر اور بیکاری اور پرانا خیراتی ہوں غوث اعظم کی چوکھٹ کا. تو یہ شکر ہے کہ ہم رل مل کے ذکر کرتے ہیں. میں آج جلوس میں چلتے چلتے سوچ رہا تھا کہ مرشد فرماتے ہیں غوث پاک سرکار کہ جو 11 قدم میرے بغداد کی طرف چلے اور ہر قدم پہ میرا نام لے، مشکل میں تھا تو مشکل دور، دکھ میں تھا تو دکھ دور، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں گا، پیاسا ہے تو پانی پلاؤں گا، اور میں اپنے مرید کا ستر نہیں کھلنے دوں گا. اور ستر نہیں کھلنے سے مراد کیا ہے، یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سائیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید دی کنٹ نہیں لگن دوں گا. لہٰذا وہ جو بات غوث پاک کا ذکر شروع ہوا، وہ بتلانا مقصود یہ تھا کہ سرکار بغداد فرماتے ہیں، آپ سے عرض کی بہت سے لوگ وہ ہیں جو آپ سے سلسلے میں بیعت ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو بیعت تو نہیں ہیں پر اپنے آپ کو آپ کا کہتے ہیں کہ میں غوث پاک نہ ہیں. تو مرشد نے فرمایا وہ بھی میرے مریدوں کی طرح ہیں، ان کو بھی میں ویسے ہی فیض دیتا ہوں جیسے اپنے مریدوں کو عطا فرماتا ہوں. اس لیے میں اپنے ذوق میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ بڑا بڑا جگڑیاں آرہ پیر ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی چراغی پرے تو پھر ہی اسی انہوں مرید مننا ہے. آپ فرماندے اتنا ہی بڑا ہے کہ اپنے آپ نو کہہ دے میں عبد القادر دا. اے ان جناب اگے آکھن والے دی مرضی یہ آندا ہے کہ نہیں آندا. کیا خیال ہے؟ سمجھا گئی؟ تو حضور سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی جو ذات اقدس ہے، آپ توحید کے عنوان پر جو آپ کا سبق ہے اور جو درس ہے توحید کے عنوان پر، وہ اپنی مثال آپ ہے درس توحید. اور اس کے لیے حضور غوث العالمین کی کتاب فتح الربانی اور حضور غوث اعظم کی کتاب فتوح الغیب، اور پھر آپ کے چند خطبات بہجت الاسرار میں، اور کچھ آپ کے ارشادات قلائد الجواہر کے اندر موجود ہیں. میں چند باتیں حضور غوث پاک کے واعظ کی آپ کو سنانے لگا ہوں. مہربانی کر کے ساری توجہ ارشادات غوثیہ پہ رکھیے گا. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او مسکین بندے، تو کس چیز پہ حسد کرتا ہے؟ یہ حضور کے واعظ کا ایک حساب کو سنا رہا ہوں. او مسکین بندے، تو کس چیز پہ حسد کرتا ہے؟ اس چیز پر حسد کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے نعمت دی ہے، تو رب نے جو اس کو نعمت دی ہے اس پہ حسد کر رہا ہے یا اپنے حصے پہ حسد کر رہا ہے؟ اگر تو اس بندے کی قسمت پہ حسد کر رہا ہے جس کو اللہ پاک نے وہ نعمت عطا کی ہے، تو پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تیرا شکوہ بندے سے تو نہیں ہے، یہ تو مولا سے ہے جس نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ بڑا ہی خطرناک مرض ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر. تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 32. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کی ہے. تو روزی کس نے تقسیم کی؟ کسی کے پاس رزق ہے، فراوانی ہے، دین و دنیا کی نعمت ہے، تو عطا کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو فرمایا اگر تو اس پر اعتراض کرتا ہے کہ رب کی عطا ہے تو حد سے بڑا ہوا، اور تجھ سے بڑا نادان اور کون ہوگا. اور اگر تو اس نعمت دیے جانے والے پر حسد کرتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی ظلم ہے. اور اگر تو اس وجہ سے حسد کرتا ہے کہ انہوں ملیا ہے تو مینوں نہیں ملیا، تو فرمایا کہ پھر تو بہت بڑا بے علم ہے، کیونکہ اگر تجھے علم ہوتا تو دوسرے کی نعمت پر حسد نہ کرتا، جتنا خود کو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا. آگے حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، یہ پہلا جملہ ذرا غور سے سننا، اور رسمی سبحان اللہ نہیں کہنا، رسمی نہیں، سمجھ والی انداز میں کہنا اگر سمجھ آئے.
حضور غوث ثقلین نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے جو دوسرے کے پاس نعمت ہے وہ کو رب نے تیرا حصہ تے انہوں نہیں دیتا. کتنی بڑی تیرا حصہ تو اس کو نہیں دیا. اس کا جو حصہ بنتا تھا اس نے تجھے وہ حصہ عطا کر دیا. جو تیرا حصہ بنتا تھا وہ عرشوں کے مالک جل جلالہ نے تمہیں عطا کیا ہے اور جو اس کا بنتا تھا وہ اس کو عطا فرمایا. اور ارشاد فرمایا جس کو رب نے دیا ہے اس کا کوئی حصہ تیرے پاس نہیں آیا تو اس سے جلتا کیوں ہے اور اس پہ حسد کیوں کرتا ہے. یہ اتنا بڑا میسج ہے کہ دنیا کا پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. حابیل و قابیل کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے. حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی بھی نعمت انعام دولت کوئی چیز دیکھ کر دل کے اندر کڑن پیدا ہو جانی اور اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا کہ مینو باویں ملے نہ ملے یہ کل کچھ نہ رہے. تو حسد کرنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا. اس کو دو نقصان بڑے چوکھے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اپنا خون جلاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حسد کر کر کے اپنی نیکیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. پھر حسد پہ نہیں نہ رہتا. پھر غیبت شروع ہوتی ہے, چگلی شروع ہوتی ہے. بات اس پہ بھی بریک نہیں ہوتی. جب تب بھی رنجا راضی نہ ہو غیبت اور چگلی کر کے تو پھر بہتان کا میدان اور ورقہ کھل جاتا ہے. اور پھر وہ بہتان کیا ہوتا ہے؟ بہتان سچی بات نہیں ہوتی. جھوٹی بات کی تہمت کسی پہ لگا دینا, غلط بات کسی کی طرف منسوب کر دینا, یہ بہتان ہے. فرمانے کو تو حضور غوث پاک نے ایک بات فرمائی. بس جی آپ بیٹھ جائیں. فرمانے کو تو حضور غوث پاک نے ایک بات فرمائی. آپ میری طرف دھیان رکھیں. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ حضور غوث پاک کا درس ہے, میرا نہیں ہے. اس کو پوری خشوع و خضوع کے ساتھ سنیں. یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس نے ایک حسد کا دروازہ کھول کر کتنا نقصان کیا. ایک غیبت, دوسرا چگلی, تیسرا بہتان, چوتھا خون جلایا, پانچواں اپنی نیکیاں اس کو دے دی. سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا فلانا بندہ تہاڈے خلاف گلاں کردا ہے. حضور نظام پاک نے نہ مٹھائی چاول گندم اس کو بھیج دی. پھر پتا چلا کہ آج چوک بہ کے بوتیاں لائیاں نے اس گلاں. آپ نے پھر بھیج دیا. ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی کہ خواجہ صاحب تجھ پہ اتنی عطا کرتے ہیں اور تو اتنا بدبخت ہے کہ تو بدلے کے اندر یہ حرکتیں کر رہا ہے. چلو آج معافی مانگے. معافی مانگ لی. خواجہ صاحب نے معافی دے دی. اب کپڑا لدا مٹھائی چاول گئیوں آنا بند ہو گئے. تھوڑے دنوں کے بعد پھر تنگ ہو کے آیا. آخر معاف نہیں کیتا, فما دلوں کیتا ہے. تے ہن عطاواں بند ہو گئیاں نے. آپ نے فرمایا پہلے تو ساڈی نوکری کردا سی تے تینوں تنخواہ پوری دئی دی سی. پہلے تو ہماری ملازمت کرتا تھا اور ہم تجھے تنخواہ تیری پوری دے رہے تھے. ہن تو ساڈا کام ہی چھڑ دیتا ہے. ہن تینوں ویلے نو کون دوے. یہ ایک اللہ کے ولی کے سمجھانے کا طریقہ ہے. بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے حسد کر رہا ہے. پھر دل میں یہ تمنا آ جانی کہ کوئی سیاڑا لبو جو اس کا کاروبار بند کر دے. کان کھول کر سن لو, رب نے جس کا جتنا رزق مقرر کیا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کو روک سکے. ایویں تویزہ علیہ کو لوٹنا ہویا کرو. مالک کے حضور سجدہ کر کے اس سے مانگا کرو. بندش آ گئی جی اس نے تمہارا کام باندھ دیا ہے. جیدہ رب کام کھولے ہو دا کام باندھ کون سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو. ان توہم پرستیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں. ان خیالوں اور وہموں نے جعلی تویزوں والوں کی دکانیں چمکا دی. کوئی فائدہ نہیں ہے, سراسر نقصان ہے. لہٰذا حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درس ارشاد فرمایا ہے کہ اے بندے تو اپنے آپ کو حسد سے بچا. آگے سنیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. حسد بہت بڑا برا دوست ہے. حسد ہی وہ بری عادت ہے جس نے شیطان کو برباد کر کے اسے ہلاک کر دیا اور اس کو اللہ پاک کی رحمت سے دور کر کے جہنمی بنا دیا. حسد ہی نے شیطان کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں اور مخلوق کی نظروں میں
लानत वाला बनाया। और फिर गौसे पाक ने कमाल की बात फरमाई, फरमाया कोई अक्लमंद हसद कर कैसे सकता है? कोई अक्लमंद हसद कर कैसे सकता है? क्या उसने नहीं सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5वां पारा सूरत उन-निसा में इरशाद फरमाया, नंबर 54, अल्लाह ताला फरमाता है बल्कि ये लोगों से उस चीज पे हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई है। हमें तौबा कर लेनी चाहिए सच्चे दिल के साथ। और कमाल की बात आप ये देखें, बड़ी दिलचस्प बात है, हसद का रूहानी इलाज क्या है? वो सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने अता किया। दें आपको तवीज, वो भी मुफ्त में। हसद का इलाज, हसद का इलाज ये है कि हसद ये है कि देखकर तमन्ना पैदा हो कि इससे नेमत छिन जाए। और मेरे करीम ने इसका इलाज ये दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम किसी के पास नेमत देखो ना तो कहो अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। सौखा से इसका तर्जुमा है, या अल्लाह यदि नेमत और बता दे। इरादा बनता है तो सुभान अल्लाह कह ले। नहीं, किस चीज का? ये दुआ देने का, ये दुआ देने का इरादा बनता है तो फिर सुभान अल्लाह कहेंगे, हम ये दुआ देंगे। और आगे आपको मजीद पुरलुत्फ फायदे की बात बताता हूं कि जब हम किसी को दुआ देते हैं तो कंजुल उमाल में ये हदीस पाक मौजूद है, जब हम किसी को दुआ देते हैं तो करीब फरिश्ता खड़ा होता है, वो कहता है या अल्लाह ऐ शै एनू भी दे। अब मैंने कहा या अल्लाह इसको ये खैर दे दे, तो फरिश्ता करीब कहता है या अल्लाह एनू भी दे। अब मेरी दुआ कबूल है कि नहीं है, पर नूरी की दुआ जरूर कबूल है। सौदा घाटे का नहीं है, दिलों को साफ किया जाए। कब हसद और कब तक हसद? और अगर मैं हजरत रूमी की बोली में कहूं तो फिर एक ही सतर काफी है। रूमी पाक फरमाते हैं मिट्टी नू ना हसद जचदा है ना तकब्बुर जचदा है। मट्टी है ना, तो कहा मट्टी का क्या काम है वो हसद करे, और मट्टी का क्या काम है कि वो तकब्बुर करे। और हजरत रूमी पाक ही फरमाते हैं कि वली का मिजाज मिट्टी की तरह होता है, पावे इतने को ट्रैक्टर ट्राली चलाए, पावे इस पे को फूल लगा दे, फल लगा दे, कीकर लगा दे, चाहे इसमें मुर्दा दफना दे, चाहे इसमें खाला बना दे, चाहे इसमें नहर बना दे, ये जमीन कभी नहीं बोली कि तू की करदा पे आए। का यही हाल अल्लाह वालों का होता है कि चलो करो अपनी मौज जिन्हें करनी है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को हसद से पाक फरमा दे। अगली बात, मैं भी कहता हूं कि मुझे आखिरत की फिक्र है, आप भी कहते हैं कि मुझे आखिरत की फिक्र है, हम भी कहते हैं जी दुआ करो साड़ी अखीर चंगी हो जाए। हुजूर गौसे पाक का इरशाद सुनो और दिल के कान से सुनना। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ओ नदान बंदे गौर कर, ये फना होने वाली दुनिया की कोई चीज भी जो है ना वो बगैर मुशक्कत के हासिल नहीं होती। आप आज उर्स में ही आए हैं तो आपने ऐसा तो नहीं किया कि आपने घर में बैठ के आंख बंद की और कहा कि हम पहुंच जाएं उर्स में। आप तो इतने सारे हजरात में देख रहा हूं कहां कहां से तशरीफ लाए, कोई कब से चला, कोई कब से चला, तो यहां तक आने में भी मुशक्कत की जरूरत है। सरकार बगदाद फरमाते हैं फना होने वाली दुनिया, बिजनेस में तरक्की चाहता है, अपने ओहदे में तरक्की चाहता है, अपने कारोबार में तरक्की चाहता है, जिम्मेदार है तो वो जमीन में इजाफा चाहता है। हर कारोबार वाला कारोबार में प्लस 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 की तमन्ना रखता है। तो मुर्शिद फरमाते हैं इतना बता, इस दुनिया जो कि फानी है एक दिन खत्म हो जाएगी, इसकी कोई शय बगैर मुशक्कत के नहीं मिलती। तो सरकार बगदाद इरशाद फरमाते हैं वो चीज जो अल्लाह के पास है बगैर रियाजत और मेहनत के कैसे हासिल होगी? अल्लाह के पास क्या है? मगफिरत। अल्लाह के पास क्या है? जन्नत। अल्लाह के पास क्या है? नजात। दुकान की सेल बढ़ानी है तो मुशक्कत के बगैर नहीं बढ़ती। तो फरमाया जो रब के पास इतनी कीमती चीज है वो तो तेनू हाथ हाथ रख के नहीं लभनी, इसके लिए तुझे मेहनत करना होगी। हमारी मेहनत किधर जाएगी? हमारी आज तक 5 नमाजें नहीं पूरी हुई, 5 नमाजें।
1500 साल जश्न विलादत हमने मनाया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी करीम की विलादत को 1500 साल गुजर गए और ये दिन आ गया हमारी अक्सरियत की अभी 5 नमाजें कंप्लीट ना हो सकी। आगे तरक्की क्या करेंगे? रियाजत किसको कहते हैं? सूफिया ने बयान किया कि अल्लाह के वली थे, वो सत्तू मुंह में डाल के पानी पी लेते। मुरीद ने अर्ज की रोटी क्यों नहीं खाते? फरमा रोटी तोड़ के बुरकी मुंह में डाली, दांतों से चबाया, फिर निगली, फिर अगला निवाला, फिर अगला निवाला। ए सत्तुआं दा फक्का मारीदा है, पानी पी जाईदा है, दोवां नाल ढिड ही भरदा है। लेकिन रोटी में टाइम ज्यादा लगता है, सत्तू में टाइम कम लगता है। जेड़ा टाइम इधरों बचीदा है ओदे विच भी यार दा जिक्र कर लाईदा है। समझ आ रही है? ये समझ आई ये बात की? रियाजत, रियाजत कब होगी? इबादत और बंदगी की तरफ। ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम हज्जाम के पास बैठे हैं, वो मूछें हल्की कर रहा है, ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हज्जाम ने कहा जी अपने बोल रोको। फरमाया तू अपना काम कर। उसने कहा जी अगर कैंची में मिस्टेक हो गई ना तो आपके होंठ कट जाएंगे। फरमाया वो होंठ कट ही जाना चाहिए जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते। समझ आ रही है बात की? वो दुनिया के लिए फरमाया तू इतनी मेहनत करता है, अगर शिफ्टें चेंज हो जाएं, जो कि सर्दियों गर्मियों में चेंज हो जाती हैं, 7-8 माह के बाद मिलों में का शिफ्टें चेंज हो जाती हैं, नींद का शेड्यूल बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मजदूर बदलता है। वो ये नहीं कहता कि आज मैं शाम को आया हूं और अगली शिफ्ट के लिए मुझे आर्डर है कि सुबह 5 बजे तुमने आना है। वो फिर सड़क पे खड़ा अपने मेल की गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। पता चला कि दुनिया अजीज है, इसीलिए गौस पाक ने आगाज किया ओ नदान, ओ नदान। ये मुर्शिद ने आगाज ही इस कलमे से किया, ओ नदान, ये फानी दुनिया बगैर मुशक्कत के हासिल नहीं होती, तो जो अल्लाह के पास है वो बगैर मेहनत के हासिल कैसे हो सकती है? और सरकार बगदाद हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और कमाल की बात फरमाई। आपकी हर बात ही कमाल है, सुनेंगे दिल के कान से, है ना तवज्जो आपकी? हम आपका ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, हाजरी सारे दी हो गई है, तो पीरा दियां गल्लां गौस पाक दियां नाल ले जाओ। समझ आई? मुर्शिद फरमाते हैं ओ बंदे, अल्लाह जल्ला जलालहू जन्नत और दोजक को ना भी पैदा करता तो तब भी अल्लाह की जात इस बात की मुस्तहिक थी कि उससे खौफ किया जाए और उसी से उम्मीद रखी जाए। उसकी फर्मा बरदारी कर, उसके हुक्म पर अमल कर, उसके मना किए हुए कामों से बच। तू उसकी बारगाह में तौबा कर और उसके सामने खूब खूब आजिजी और गिरिया उजारी कर। जब तू सच्चे दिल से तौबा करेगा और इस्तिकामत के साथ नेकियां करता रहेगा तो अल्लाह करीम तुझे नफा अता फरमाएगा। सरकारे बगदाद हजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में है कि आप अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करते थे और रो रो कर गौस पाक सरकार अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते थे, मेरे मालिक मैं तुझे क्या पेश करूं? ओए होए होए, क्या तसव्वुर है गौसे पाक, ए मेरे मालिक मैं तुझे क्या पेश करूं? हर शय तो तेरी है। जागो भाई साहब जागो, मेरे मौला मैं तुझे क्या पेश करूं? हर चीज तो तेरी है। मस्जिदों को चंदा देने वालों, मदरसों को चंदा देने वालों, यतीमों मस्कीनों बेवाओं को राशन देने वालों, फुकारा की जेबों और कशकोलों को भरने वालों, मुसाफिरों की हेल्प करने वालों, पानी की सबीले लगाने वालों, लोगों को लंगर खिलाने वालों, किते गुमान न कर बैठे जे कि मैं दिता है। जागिए जरा, ये गुमान हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और मैं मुद्दतों से एक मिसाल देके समझाया करता हूं कि अल्लाह वाले ये क्या करते थे। 2 सत्रों की मिसाल है, दूं आपको? जाग रहे हो? वो ये है कि जैसे मुझे नौकर रख लिया मेरे मुर्शिद ने और मुझे उन्होंने 1000 रुपया दिया और 1000 रुपया अता करके मुझसे फरमाया कि
تو اس طرح کر 300 تو رکھ لے, چلیں بدل دیں 700 تو رکھ لے اور 300 ہماری طرف سے غریبوں میں بانٹ دیں. دوبارہ سن لو, میں نے مرشد کا نام لیا ہے کیونکہ میں اور کسی کا نوکر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. میرے مرشد نے مجھے نوکر رکھ لیا اور مجھے 1000 روپے عطا کیا, فار ایگزامپل ہے, اور عطا کر کے فرمایا کہ 700 تو رکھ لے اور 300 ہماری طرف سے بانٹ دے. تو اب میں وہ 300 روپیہ لے کے پھر رہا ہوں, اور اس کے لیے بھی کیمرہ مین کی خدمت میں گزارش کی ہوئی ہے کہ جدو دین لگیے تو مہربانی ادھر بھی ساڑھے آل بھی نگاہ کریں. اسی ادھر دی نگاہ تے کدی منگی نہیں, لوگوں کی نگاہوں میں رہے. مسجد کی جولی میں ڈالنا ہے, آج میں آتم تائی ہوں اور میں نے 100 روپیہ ڈالنا ہے تو وہ بھی میں اوپر اچھال کے ڈال رہا ہوں تاکہ آزو بازو کا نمازی اچھے طریقے سے دیکھ لے. آٹے کے تھیلے بیچنے معذرت کے ساتھ, میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں, لیکن مجھے اور آپ سب کو اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. کتے گلاں کر دے ہی نہ مر جائیے, پرابلم یہ ہے. تو یہ شوق کے دروازے پر کتار ہو اور لوگ خیراتی بن کے کھڑے ہوں اور ہم کسی کو 100 کا نوٹ دیں یا اس کو راشن دیں یا اس کو ایک تھیلا دیں, یہ شوق بہت اچھا نہیں ہے. ایک شوق میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ بھی حضور غوث پاک کے گھرانے کا شوق ہے. اور وہ شوق کیا ہے کہ جو رات کالی آ جائے, لوگ کراں وچ چھٹک جان, خراٹیاں دی آوازاں آن لگ پین, آمد و رفت بند ہو جائے, سانس کی آواز بھی سنائی دے, ہر طرف ہو کا عالم ہو, شہر بھی حضور کا مدینہ پاک ہو, اور گھر سید سجاد کا ہو, امام زین العابدین کا ہو, کریم ابن کریم کا ہو, سید الساجدین کا ہو, سید العابدین کا ہو, تو پھر وہ اپنے خادم سے فرمائیں کہ ابوری رکھ میرے لگتے. کیا کریں, اور کمر پہ بوری رکھوا کے رسی سے باندھ کر خود سید سجاد اس کے دروازے پہ رکھ کے آئیں. اور ابن کثیر نے البدایہ میں, ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا 100 بندوں کے گھر میں آپ راشن دے آتے تھے, لیکن پتہ وصال کے بعد چلا ہے کہ ساڑھے چولہے کون چلاندا ہے تے روٹیاں کون کھواندا ہے. نہ لینے والے کو پتا کہ کون دے رہا ہے, نہ دینے والے نے کبھی اپنا رخ دکھایا. اس پر آپ نے سب نے سبحان اللہ نہیں کہا. اچھا, میں کو متمنی نہیں ہوں کہ آپ رسمن کہیں, میں نے چونکہ خود آپ پہ پابندی لگائی ہے کہ رسمن نہیں کہنا, تھوڑا جاتے کدی ذوق لے لئیے. صوفیہ کی بات سنو, عارفین فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ بندہ مخلص کب ہوتا ہے توجہ توڑی, سوال یہ ہے کہ بندہ مخلص کب ہوتا ہے. ایک ہی جملے میں جواب دینا ہے. میں آج تو ویندا پیا, بندہ مخلص کب ہوتا ہے؟ تو صوفیہ نے ایک سطر میں جواب دیا کہ جیویں اپنے گناہ لکوندا ہے نا, اپنیاں نیکیاں بھی لکون لگ جائے. دیکھا, جیسے اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے, سوری گناہوں کو, تو پھر اسی طرح اپنی یہ اخلاص کب آئے گا؟ اللہ ہمیں عطا کرے. تو مثال کیا دے رہا تھا میں آپ کو کہ 1000 روپیہ سائیں عطا فرمایا کہ 700 تو رکھ تے 300 بانڈ, تے 300 ویچ بھی میں آتم تائی بن جا, سدھا ہوئے چولی پھلا 2-4 بندیاں نو کھڑا کرا تے ایک دن تے پھر مالکاں پوچھ لینا ہے بھی ایڈیا بے چجیا تو 700 لے کے بھی نہ رجیا, تے جے ساڑی نوکری بھی کرنی سی تے لوکاں اتے ہی تو انداتا بنیا رہے ہیں. یہ ادا ان کو پسند نہیں ہے, یہ ادا ان کو پسند نہیں. اخلاص کی طرف آنے کی ضرورت ہے بھائی صاحب. جتنا اخلاص کی طرف آئیں گے, روحانیت کوئی تول کر نہیں ملتی. یہ کئی بندے کہتے ہیں جی میں روحانیت کا طلبگار ہوں. او بھائی صاحب, روحانیت کوئی
الیکٹریشین کی دکان نہیں ہے کہ بلب دل کے اندر لگا دینا ہے اور دل میں بیٹری رکھ دینی ہے. یہی روحانیت ہے کہ بندہ اندروں اندر ہی مزہ لوے کہ میں کام کے دل ہی کردا پیا ہے. آواز تھوڑی ہے آپ کی آواز تھوڑی ہے. روحانیت یہی ہے, روحانیت کو الگ چیز نہیں ہے. اور اس روحانیت کے چکر میں ہم کئی جگہ دھکے کھاتے ہیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. اندروں اندر ہی سواد آئی جائے کہ اے سجدے او دے لی کیتے نے, اے سجدے او دے لی کیتے نے. حضرت باجی بستامی کے لیے یہ بات معروف ہے کہ رات کو عبادت میں مصروف تھے تو غیب سے آواز آئی, تو بڑے سجدے کردا ہے لوک لوک کے, تے میں لوکاں اگے تیری گل کھول دینی ہے, بے عبادت گزار ہے. تے سجدے چ سر رکھ کے آکھیا بھی میرا ہن پردہ رکھ لے, نہیں تے میں بھی تیری رحمت دس دینی ہے بھی کڈی وڈی ہے. سمجھ آئیے. تو عبادت کو, سجدوں کو جتنا ہو سکے اپنے نیک اعمال کو مخفی رکھا جائے. ہاں کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ نیکی کو ظاہر کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مثلا کوئی بندہ ضرورت مند ہے, اس کو اشد ضرورت ہے, تو اب اس میں یہ ہے کہ میں مطلب 500 روپیہ دیتا ہوں, 4 بندے اکٹھے ہیں, تاکہ میرے ساتھ والے کو جو 8-10 ہیں ان کو بھی رغبت مل جائے, کچھ یہ بھی ہیلپ کر دیں. لیکن یاد رکھنا اس کے لیے کسی دربار پہ اور پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ میں دلوں کیتا ہے کہ نہیں, کیونکہ دل تے اپنا ہے. اے ماڑی جی نیوی پانی ہے تے انہیں سدیاں سدیاں بولنیاں شروع کر دینیاں نے کہ ایتھے تو ڈنڈی ماری ہے تے ایتھے تو صحیح ٹردا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. ہر عمل میں یاد رکھنا قبولیت کی کنجی اخلاص ہے. تلاوت کرنے والا, نعت پڑھنے والا, تقریر کرنے والا, اس قسم کے جتنے بھی ہمارے مذہبی سٹیج کے بھی لوگ ہیں, ہم سب کے لیے ضروری ہے اخلاص رکھیں, وگرنہ دلوں کو دلا دیتی ہے وہ حدیث پاک. بندے کو کانپنے کے لیے وہ کافی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے 3 بندوں کا فیصلہ ہوگا, قاری کا, عالم کا, سخی کا, شہید کا, قاری کا اور سخی کا. علم والا قاری بولا میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا, لوگوں کو پڑھایا. رب فرمائے گا جھوٹ بولنا ہے, تینوں روڑا سی کہ لوگ مینوں آکھن کے بلے بلے, او تیری بلے بلے ہو گئی. ہن تیری جنہ بلے بلے کیتی انہاں کول کچھ ہے تے جا کے لے لے. سخی کہے گا مولا تو نے دیا, میں نے کسی کو خالی نہیں لٹا. فرما میرے لیے نہیں دیا, اس لیے تھا کہ جا کے دھوم مچے. اب دھوم تیری مچ گئی, دھوم مچانے والوں کے پاس کچھ ہے تو جا کے لے لے. شہید آخری اور جانی تے کندی وہ بھی ٹر گئی نا, تو شہید کو بھی کہا جائے گا تو اس لیے میدان میں اترا کہ تیری مردانگی اور بہادری اور تیرے تیر و تلوار کے نشان واضح ہوں اور لوگوں میں کھپ ڈلے کہ یہ بڑا تگڑا ہے. اور پھر تیری تمنا تھی کہ غازی ہو کے پلٹوں تے تد بھی ٹور, شہید ہو گیا تو پھر بھی میری بڑی بلے بلے ہوگی کہ میں شہید ہو گیا. فرماؤ تینوں لب گیا. اللہ فرمائے گا فرشتوں ان تینوں کو پکڑو اور اوندہ کر کے دوزخ میں گرا دو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں رب جنت نہ بھی بناتا اور دوزخ نہ, دو چیزیں ہیں نا, ایک کا شوق, ایک کا ڈر. اور سوکھا ہم لفظ کر دیں جی, ایک کا لالچ, ایک کا ڈر. لالچ جنت کا, ڈر دوزخ کا. اہل معرفت کہتے ہیں کہ جدوں تو دوواں تو اگاں لنگ جائے نا کہ نہ ڈر وچ عبادت کرے تے نہ لالچ وچ کرے, ادن تیرے اخلاص دی پہلی پوڑی دا سفر شروع ہو جائے. وہ پہلا دن ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, اخلاص میں بہار ہی بہار ہوتی ہے. حکیم الامت مفتی احمد خان صاحب نے بھی بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حلال حرام میں فرق ہے, حلال میں برکت ہے, حرام میں کتنی تعداد کیوں نہ ہو لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. پھر انہوں نے ایک مثال دی, انہوں نے کہا بڑی عید پر, روزانہ کی بنیاد پر, شادی بیاہ غمی ان مواقع پر, حج کے موقع پر کتنے بکرے بکریاں چھترے دے بیڑ دمبے اونٹ گائیاں ریوڑوں کے ریوڑ ذبح ہوتے ہیں, لیکن بکری 2 بچے دیتی ہے, اونٹنی 1 دیتی ہے, گائے 1 بچہ دیتی ہے. نادر واقعات ہوتے ہیں 2 ہو جائیں, اور کتیا کے ہاں 6 بچے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان کو لاکھوں لوگ کھاتے ہیں لیکن ان کے ریوڑ پھر بھی ہوتے ہیں. کبھی کتیا کے ریوڑ بھی دیکھیں ہیں. کا یہ فرق ہے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے, حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی. جاگ رہے ہو بھائی صاحب, جاگ رہے ہو. برکت کی طرف آئے, برکت آپ رسا لئی دی ہے, برکت کی طرف آئے.
دیکھیں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل یہ ایک تھیلا بھرا ہوا ہے، یہ لوہے کے سکوں کا ہے. یہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس میں بھی ویسے نیاز آئی ہے غوث پاک کی. تو یہ لوہے کے سکوں سے بھرا ہے، اور ادھر میرے ایک ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ ہو، تو جاؤ کسی کو مول لوا لو کہ پار کے دا ہے بوتا. نہیں سمجھ آئی؟ وہ تعداد بھی زیادہ، یعنی مقدار بھی زیادہ، تعداد بھی زیادہ، وزن بھی زیادہ. یہ فقط ایک تولے کا ایک سکہ ہے سونے کا. تے لوہے دا ہزار سکہ بھی وہ دے مول نہیں تولدا، کیونکہ وہ سونے کا ہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں ایک کی لیلا خان سونے والا لیلا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی لے لو، سونے والا لے لو، برکت ہی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے طفیل ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. جدو اس کا حل کیسے کرنا ہے؟ تہجد کے نفل پڑھیں، اسی ٹائم پکا ارادہ کر لینا ہے کہ کسی نے دسنا نہیں. پیر جمعرات کا روزہ رکھا ہے، پکا تہیا کر لینا کہ اپنے آپ نہیں دسنا. کہ ساڈے تے اندر پھر انگڑائیاں لیندا ہے نا اگلا، ایویں کسی نے پوچھی جانا آج افطاری دا کی ٹائم ہے، یعنی اگلے نو پتا تے لگے کہ اسی روزہ رکھیا. اچھا انہیں پوچھیا پھر بھی نہیں، انہیں آگیا 6:30 بجے. اج پیر سی نا میں تاں تینوں پوچھیا. مول تے اسی دنیا والوں کو منٹ چ پوا لینے ہاں، یہ مول بڑے گھاٹے دا ہے. تے جیڑا مالک کو لینا وہی قیمتی. بس موٹا سا تویز آپ کو دے دیا ہے جو اللہ والوں نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح گناہ لکونا پھرنا ہے نا، نیکیاں بھی لکون لگ پائے. بڑا ہی مزہ آئے گا، اور اندر اندر روحانیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ہوگی. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد اقدس ہے. آگے سنیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تو اللہ کا فرما بردار اور اس کے حکم پہ عمل کرنے والا، اور اس کے منع ہوئے کاموں سے کیے ہوئے کاموں سے بچنے والا، اور اس کی تقدیر جو اس نے لکھ دیا اس کو دل سے تسلیم کرنے والا ہوگا، تو پھر میرا رب تجھے شر سے بچائے گا اور تم پر اپنی خیر یعنی بھلائی زیادہ کر دے گا. سبحان اللہ الکریم. ایک اور ارشاد سنیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان کے لیے 3 حالتیں، 3 چیزیں ہر حالت میں ضروری ہیں. کتنی چیزیں؟ جلدی بولیں گے. 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 اللہ پاک کے حکم پہ عمل کرنا، نمبر 2 اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا، اور تیسرا رب کی رضا پہ راضی رہنا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان 3 کاموں سے کبھی بھی مسلمان خالی نہ رہے. اللہ کی اطاعت، منع کام کرنے سے رکنا، اور تیسرا کیا ہے؟ اس کی رضا پر راضی رہنا. اچھا رضا پہ ہم راضی نہیں رہتے، یہ ایک مسئلہ ہے. ہم سارا فسانہ دکھ سنا کے اینڈ پہ کہتے ہیں میرا تے صبر ہی ہے. یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ نہیں ہے. نالے لوکاں نو بہتے غم نہیں سنائی دے، تماشے بنا دین. دلوں ہی دلوں او دے نال گلاں کر لیا کرو جن نے دل بنایا ہوا ہے. بڑی کمزور آواز ہے آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے کہ دعا مانگنی ہے بارش کی، استسقا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے اے مجمع وچ ایک بہت ہی پیڑا بندہ لے آندا ہے، اس کی وجہ سے بستی پہ بارش نہیں ہوتی، یہ نکلے گا تو بارش برسائیں گے. سرکار کلیم جلال میں آئے، فرماؤ کیڑا پیڑا ہے جن نے سارے دا راہ روکیا ہے، پہلے دیو می دفع ہو جائے اتھوں، کنے سال تو رب دی نافرمانی کر رہا ہے. ہم بڑے بولے بالے انسان ہیں، اور ہم اپنا فسانہ سنا کے یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں میرے کولوں کیڑا گناہ ہو گیا. اللہ والے فرماتے ہیں پہلا بڑا گناہ ہی جڑا تینوں اجے بھی نہیں پتا لگتا بھی تیرے کولوں کیڑا ہو گیا ہے. انہیں کہو راتی کلیاں بہ کے حساب کریا کر بھی نیکی کیڑی ہوئی ہے. جھوٹ گناہ نہیں، غیبت گناہ نہیں ہے، چگلی، ملاوٹ، سود، رشوت، دل توڑنا، ماں باپ کی گستاخی، ظلم، ستم، جبر گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بندہ کہتا ہے مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا.
اب اس بندے کو پتا لگ گیا کہ لو جی آج پھر فسانہ کھل گیا جی، کیونکہ گلا ہوں کھل گئی نے کہ وہ نکل جائے. اس کو پتا تھا کہ وہ میں ہی ہوں. اس نے پھر نہ بول لائے نہ سر لایا نہ ہاتھ چکے. جاگنا پائی تو نسخہ دندے پہ ہیں. اس نیوی پا کے دل ہی دل نال گلاں کیتیاں جتھے میں تانوں آکھیا کہ کریا کرو. دل ہی دل میں کہا انی دیر جو پردے رکھے تھے آج کھولن تے آیا ہے تے ساریاں وچ کھولن لگا ہے. ہائے ہائے اتنی دیر مخفی رکھا ہے پردے ہی پائی رکھے نے تے جی آج فسانہ ہی کھولن لگا ہے تے پورے جگ نوں کٹھیاں کر کے اے تیرے کلیم کولو میں سنیا ہے کہ جڑا تیرے تو معافی منگے تے دے دینا ہے تے دے دے معافی. ہن تیری قسم چاہنا ہے کہ ہن کدی نہیں گناہ کردا پر اج رولن تو تے بچا. پلے ککھ نہیں رہے گا. جب اس بستی سے نکلوں گا رسوائی رسوائی ہوگی. لو جی ادھر اس نے دل ہی دل سے فسانہ کہا. گنگور گٹائیں آئیں بارش نے برسنا شروع کیا. سرکار کلیم نے عرض کیا مولا نہ کو گیا تے نہ کوئی آیا تے می پھر وس پہ آئے. جواب سننا فرمایا کلیم جس کی وجہ سے بارش نہیں نہ ہوتی تھی اس کی وجہ سے ہی کر دی ہے. اگلے جملے حضرات علماء مشائخ سادات کثرت سے بیٹھے ہیں. اگلا جملہ سمجھا میں تو آپ کو سبقن سنا رہا ہوں. کاش کے دے میرے کلاس فیلو سمجھ جانتے ساڈا بھی سبق صحیح ٹر جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی نا تو فرمایا جس کی وجہ سے نہیں برسا رہے تھے اسی کی وجہ سے برسائی ہے. یہ اگلے جملے دوبارہ رک گیا ہوں میں کہنے سے کہ کہیں یہ بے اہمیت نہ سمجھے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اونے ساڑھے نال صلح کر لئی ہے. میں صدقے قربان میں صدقے قربان میں صدقے قربان. اس نے ہم سے صلح کر اینج دی بھی کریمی کتے ہے. گناہگار معافی منگی ہے تو فرماندہ انہیں ساڑھنا صلح کر لے. سرکار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ان بخاتا دے ہیگا کیڑا ہے. جواب ملا تیر تھو کیڑا کو گلاں لکائیاں نے پر گل یہ ہے بھی جدوں دشمناں وچ سی تے لکایا سی ہن تے دوستاں چ آ گیا ہے. ہن کیڑی لوڑ ہے پردے کھولن دی. جتھے لکیا بیٹھا ہے بیٹھا رہن دے. ہن او سجنا چ آ گیا ہے دوستاں چ. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. لوگوں سے کوشش کریں کہ اپنی غم کی کتھائیں اور افسانے ہرگز نہ سنائیں. کو محرم ہو محرم تو خواجہ غلام فرید نو نہیں لبا تے 2005 کتھے لبنا ہے. کہنو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا. وہ تو سلطان الفقر دعائی دیتے چلے گئے کہ دل دا محرم کوئی نہ لبھیا جو لبھیا سو غرضی ہو. یہ اللہ والے بھی تڑپتے رہے ہیں. آپ مختلف شعبہ ہے زندگی سے وابستہ لوگ آئے ہیں. آپ دکاندار بھی ہیں مل آنر بھی بیٹھے ہیں کارخانوں والے بھی بیٹھے ہیں بڑے لیول کے کام کرنے والے بھی بیٹھے ہیں متوسط بھی بیٹھے ہیں. اکثر چہرے میرے جانے پہچانے. گل ہے بھی تسی انہوں سونا لے کے بیٹھے ہو اتنی بات کر لیں سویر تو شام شمان گاہک آندا یہ تے آکے آکے گڑ دے دیو. پھر گاہک آوے وہ آکھے جی میٹر کپڑا دے دیو. پھر اگلا گاہک آوے کہ کلو چینی دے دیو. تے پھر سونے والے نو تکلیف تے ہوندی ہے بھی یہ کڈے انے نے میں سونا رکھ کے بیٹھا ہے یہ ہجے بھی گڑ تے لون مانگتے پہنے ہجے بھی میں تو نہیں سمجھا سکیا. تڑپتے رہے ہیں ولی تڑپتے رہے ہیں جناب. یہ میں لفظ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ بیٹھے نے بھی آ تینوں کتے ملا دئیے. اگے جناب وہ پہلا انعام میرا لگ جائے. کمیٹی پہلی میری نکل آئے حضور غوث پاک نو آندے پہ ہیں
ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੁਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐਡੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਅੱਬੀ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਨੂੰ। हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला ने वुजू करवाया ना, करीम को पानी पेश किया, करीम ने फरमाया सल रबिया, मांग क्या मांगता है कि असलू का मुराफकत का फिल जन्ना, हजूर दुनिया दी केड़ी शै मंगनी है, बस जन्नत च नाल रखिया जे कदमां विच। मांगना ये होता है। गौस पाक सरकार नहीं फरमाते 11 कदम मेरे बगदाद की तरफ चल, जो मांगेगा तुझे दूंगा। तगड़ा है, एवं किते कमजोर ना समझ बैठे जे। जिथे सुल्तानुल आरिफीन आखे सुन फरियाद पीरां दे पीरा, ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के हूं, तो आप क्या समझते हैं को मामूली बारगाह है? तो अब ये बात आला हजरत के सामने आई तो आला हजरत हाथ जोड़ के कहते हैं कहा तूने कि जो मांगो वो मिलेगा। ओ मेरा मुर्शिद साईं तुझसे फरमाया है कि जो मांगो वो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। ए मेरे मीरा मोइनुद्दीन अहमद रजा को और कुछ नहीं चाहिए, अहमद रजा को सिर्फ आप चाहिए। मांगने के जब मौके, हमारे यहाँ तो ये भी होता है कब उम्रे पे जाते हैं तो जदों जहाज च बह जाना है, फिर जदों गड्डी च बह जाना है, फिर होटल चुर जाना है, यही गल सताई जानी है कि काबे पे पहली नजर पड़े तो जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। केड़ी मंगा केड़ी मंगा केड़ी मंगा। हमारे हज़रत साहब सरकार फरमाते थे इन्हां रौलियां नूं केड़ी गल्लों पैंदे हो, जब काबे पे पहली नजर पड़े तो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ लो, अगे ओ जानन ते उन्हां दा कम जाने। समझ आई? मखमसे में मत नहीं रहना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना होवे तो तां गवेड़ लांदे रहने हैं भी वड्डा है तो छोटा है, दुरूद शरीफ भी कभी छोटा होया। इस्तिगफार करने को दिल करता है, अब दुरूद पढ़ने को, अब सुभान अल्लाह की तस्बीह, तो फिर घूमने लग जाते हैं ऐ पढ़ा के ऐ पढ़ा। वो आखिया कैसे के गैर दा जिक्र है, सारा ही ओदा जिक्र है। बस जब हो दिल से हो, रूह से हो, जान से हो, उल्फत के साथ हो, कबूल ही कबूल है। बात को इख्तिताम की तरफ लाना चाहता हूं। ये चंद इरशादात हुजूर गौस पाक के आपको मैंने बताए। मुर्शिद फरमाते हैं मैंने तहकीक की कि कौन सा अमल जल्दी अल्लाह के नजदीक करता है, तो 2 काम मेरे सामने आए, एक हुस्न अखलाक और दूसरा भूखों को खाना खिलाना। और एक जगह हुजूर गौस पाक ने फरमाया जितनी जल्दी भूखों को खाना खिलाना अल्लाह के नजदीक करता है ना, उतनी जल्दी कोई और अमल नहीं करता। और फिर हुजूर गौस पाक ने फरमाया जे सारी दुनिया दा सोना अब्दुल कादर को होवे ना, तो मैं सारियां नूं ओदी रोटी खवा दिया। हुण एक जुमला मैं आखण लगा है, जे समझ आए तो मैनू भी दस्या जे, बाबा अज भी खिलांदा पिया है कि नहीं खिलांदा पिया? है ही उन्हां दे कोल भाई, सारी दुनिया का सोना अब्दुल कादिर के पास आए तो मैं सारा रोटी खवा दे। लेकिन एक बात याद रखना, रोटी भी खवानी होए तो नौकर बन के खवानी चाहिए है। हाँ, अभी तो आपको बताया कि सिरदा साईं जो आके 700 तू रखते 300 वंड, ते मालिक नहीं बनी दा नौकर ही रही दा। यहां पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किए जाए। पुराने लोगों की बोली बड़ी प्यारी थी, वो मेहमान से कहते थे, ओ तेरी मेहरबानी भाई, तू आप आके अपनी खा ले, ये नहीं तो मैं चौक के तेरे पीछे किथे आंदा। क्या हसीन तसव्वुर था। अगर मेरे पड़ोले च दाने जो तेरे आ गए तो फिर मैनू आप जो तेनू लभना पैना सी भी बंदा गवाच गया है तो दाने मेरे कोल ने, तो तेरी तो मेहरबानी है, तू आप पैर पाए। और इसको मैं अपने लफ्जों में कह रहा था, अब आपको एक हदीस पाक सुना देता हूं। फरमाया मेहमान आए तो दिल तंग ना करो, वो अपना रिज्क साथ लेकर आता है और जाते हुए तुम्हारे गुनाह साथ ले जाता है। लिहाजा कोशिश करें 2 पेड़े वध बन जान किसी गवांडी वास्ते तो किते पड़ोला नहीं मुकन लगा।
کالا بکرا دے کے تویز جو لینا ہے تو وہی ہے تویز شروع کر چھڈو بھی ہون تو بعد سویر تو بچیاں دی ماں نو آکھ دو کہ وہ اپنے محلے والا فلانا گھر بڑا غریب ہے ہن 4 روٹیاں اودیاں بھی ایک ٹائم پکانیاں نے اس تو گاں تانوں تویز دی لوڑ ہی کوئی نہیں اے تسی مننا بھی کوئی نہیں بڑا بہترین تویز ہے دیں دیں تو کمال ہی کمال ہے اگلی بات حضور غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غموں اور فکروں میں ڈوبے ہوں کہ غم خار ہیں اور ان کی سیرت کا باب یہ ہے کہ ایک دن جلوہ گر تھے تو ایک بندہ آیا اور اس نے سونے کی اشرفیاں گتھلی میں پیش کی فرما رکھ دے تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آ کے نکر میں بیٹھا تو گوڈیاں سر دے لیا فرما تو کدھر آیا ہے انہیں کہا جی دجلہ کے پار میرا پنڈ ہے تو میرے پاس پیسے کوئی نہیں تھے مزدوری کو آیا ہوں اب گھر جانا تھا تو کشتی والے نے مجھ سے پوچھا کرایہ ہے گئے میں کہا نہیں انہیں کہا چلے اتر کرائے تو بغیر نہیں تینوں بینڈ دینا اگلے جملے پھر ہمارے دل کے ہیں اور جو دل والے ہیں ان کے لیے ہیں انہیں آکھیا جی پھر ان بغداد چور کیڑا بوا ہے جتھے رات نو جانا ہوئے ایک اے تے بوا ہے سرکار غوث العالمین کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اگر مینوں انہاں گلاں تو انکار کوئی نہیں پیڑا میاں چور میاں نکما میاں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا جب میں حیران ہوتا ہوں کہ جو بالخصوص قادری ہیں یہ کیوں رول دینے میں آپ سے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں قادری ہو کے رولو تو تہاڈی مرضی ہے بابا غوث پاک تے نہیں رولن دیندا تے جدو گل ہی غیراں نال کرنی ہے تے پھر رولنا ہے نا تویز والے نو دھاگے والے نو اپنے دکھ سنانے تو انہاں جو آکھیا کہ بغداد وال منہ کر کے میرے نال گلاں کریا کر کمزور آواز ہے آپ کی کیا کہ آپ سے جناب آپ کو سنایا تھا نا رنجیت سنگھ کے دور میں ایک بندہ جو ولیوں کا مخالف تھا وہ ہندو عورت پہ عاشق ہو گیا سفر میں اس نے ہندوانی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہندو نے کہا تھا کہ میں کیسے اپنی بیوی تیری سواری پہ بٹھاؤں زامن دے انہیں کہا جنگل چ زامن کیڑا انہیں کہا غوث پاک نو بڑا مان دے ہو او تے اندروں کوڑی گیا کہ ہون اے بھی غوث پاک نو ماندا ہے کہا چلو بڑے پیر کی ہی گارنٹی دیتے ہیں آگے اس کے دل میں بے ایمانی تھی اس نے ہندو کا مرڈر کیا یہ رنجیت سنگھ کے دور کا واقعہ ہے اور اس کی بیوی کو گھوڑے پہ بٹھا کے تو لے گیا بیوی موڑ موڑ پیچھے دیکھے تو اس نے کہا کہ تیرا شوہر سر کاٹ دیا ہے ہن اوکھی ہو یا سوکھی میرے نال تو رہنا ہے اس نے نہیں آنا اس ہندو عورت نے کہا شوہر کو تو کٹتے میں نے دیکھا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہی میں اس کو نہیں دیکھ رہی میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں تو پھر وہ کہہ مار کے ہنسا وہاں صدیاں بیت گیاں قبراں چ ٹر گئے یہ وہ انہیں کہا میں تے نہیں پتا گارنٹی بڑے پیر دی ہے تے ویکھ لیں گے تے جو ہندو ہو کے ایڈی پکی ہے تے سانو قادریاں نو کیڑا رولا ہے کیا خیال ہے اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ احمد زروق کہتے ہیں ٹیلے پہ چڑھ کے جو 1000 بار میرے نام کی ربائی پڑھے نا جے میں وہ دی مدد نواں قیامت والے دن دا ہاتھ ہوے گا تے میرا گریبان ہوئے گا اعلیٰ حضرت فرماندے نے اداں دے وظیفے نسخے نال تے میریاں ڈائریاں پریاں نے اسی کدی ادھر ویکھیا بھی نہیں جدو غوث پاک جو ہے تے پھر ویکھیے کسی اور وال کیوں ہے تے فرما غوث پاک تھوڑ چھڈی بھی کوئی نہیں سمجھ گئے تو آگے گئے ہیں تو 2 گھڑ سوار نقاب پوش ملے ہیں اور آپ کا امتحان کیا لینا ہے ایک نقاب پوش نیچے اترا اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کہا ساڑھے نان دیاں ضمانتاں دے کے تبے لانا ہے نہیں سمجھ آئی کہ کون آیا ہے اسی وقت سر تن سے جدا کیا
اب وہ ہندو عورت قدموں میں گر گئی، شاہ جیلا میں لٹ گئی سہاگ اجڑ گیا، تواڈے ناں تے میرا بندہ وسر گیا رہ گیا۔ تو مرشد نے فرمایا ہوں رونی کیڑی گلوں آج ہو گئے ہیں، ہوں آج ہو گئے ہیں۔ تو واپس لے جا کے سر جوڑا ہے، کم بزن اللہ ہی کہنا ہے نا، کام ہو گیا۔ یقین رکھو، بے یقینے نہ پھرو۔ ایڈا جگرے والا پیر کوئی نہیں جڑا کے گیا مینوں پکارو تے میں اپڑ دیں، لیکن شک راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم تو ان کیمروں کے جھرمٹ میں رہتے ہیں، کو دل دیاں گلاں بھی کٹ ہی کر سکنے ہیں، کیونکہ ہر کوئی محرم نہیں ہوندا، کچھ دی کچھ بناندا ہے تے خصماں دا سر کھان ہن کے دی پرواہ کریے، جدوں گل پیراں دی ہے تے ہن پیراں دی ہوئی ہونی، اور کے دی کریے؟ کی آندے پے ہو؟ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے بھائی صاحب، ٹائم بہت ہو چکا۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا جی کہ ان بغداد چور کیڑا بو ہے جتھے رات نو آ کے تے کوئی سر بھی لکو لے تے روٹی بھی لبے۔ مرشد نے اپنے مرید سے فرمایا چوک ہے سونے والیاں گتھلی چھکیاں والی تے اے دی باں پھڑ تے کشتی والے کو ٹر جا، اور اس کو کہنا کہ عبد القادر نے کہا ہے اے پیسے پڑ لے، اگے تو کوئی مسافر پردیسی جد کو کرایہ نہ ہوئے اونوں بیڑی تو نہیں لانا، جدن اے مک جان تیرا کم کھاتا کلیئر ہوئے تے ادن پھر سانو آکھی تینوں اور لب جان گے، میرا بغداد ہوئے تے کوئی پیسے ہاں تو بیڑی بننے نہ ہو دی لگے تے گل تے نہیں نہ بن دی۔ اس تناظر میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، آپ کے ایک لفظ سے، آپ کے ایک جملے سے، آپ کے دو پیر چلنے سے، آپ کی ایک فون کال سے، آپ کی تحریری درخواست سے، آپ کی تھوڑا سا سفر کر کے خرچہ اٹھا کر کسی کی مشکل حل ہوتی ہے، تو کبھی دیر نہ لگانا، ضرور کرنا۔ یہ عادت ذہن سے نکال دیں، اس کو کھرچ کر دل دماغ سے پھینک دیں کہ یہ جو عادت ہے کہ کوئی نہیں اجے دے چار کے گیڑے لوانے نے، جدھر رب گیڑے لوائے نہ تے گیڑیاں چ رہ جانا ہے، نہ لواؤ گیڑے۔ مٹی مٹی کو لاندی پئی ہے تو کر دو کم، گیڑے کس چیز کے؟ اللہ کا شکر ادا کریں ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ میرا نصیب میں نے اس قابل سمجھا کسی تک کم ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انداتا دنیا میں بن کے پھرتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی مصرع پڑھوں گا جنڈیالے شیر خان والے پیر کا۔ اس پیر آکھیا سی وارسا نہ کری مان وارساں دا، رب بے وارس کر مار دائی۔ سمجھ آئیے؟ کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، کوئی کسی کو نہیں پلاتا، سب اللہ عطا فرماتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ ہاں خوش قسمتی یہ ہے کہ کتے ساڈے کر دو روٹیاں رکھ دے، کتے تواڈے کر رکھ دے، کو کسے نو تے اللہ دا شکر ادا کرو، نہیں تے اپنیاں بھی بند ہو جاندیاں، راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس کو ذہن نشین رکھیے گا۔ ایک گزارش آئمہ مساجد سے ہے، بد عقیدگی عروج پر ہے، رافضیت، خارجیت، ناصبیت سب کے ناگ بٹاریوں سے باہر نکلیں، اور ان سے بڑھ کر الہات، بے دینی وہ بھی عام ہے۔ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب اور فیس بک پر بڑے بڑے سکالری کے نام پر وہ طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں کہ کیا کہا جائے۔ لہٰذا آئمہ مساجد سے میری التجا ہے کہ خدا کے لیے آج کے عرس کا لنگر ہم سے یہ بھی لے جائیں کہ جب غوث پاک جو قرآن حدیث کا درس دیتے تھے تو کیوں نہ ہم بھی ان کی برکت پا کر ایک آیت صبح فجر میں، اس کا ترجمہ، 7 تفسیر، دور جان دی لوڑ نہیں، بابا احمد رضا ہے، کنز الایمان ہے، کر دیں۔ ایک حدیث شام کو، صرف ایک حدیث، 3 سطروں کی، 4 سطروں کی، لیکن آج سے نیت یہ کریں کہ ہن میں ڈیوٹی غوث پاک دی دندہ پیا، آج سے یہ نیت کریں، بچا لیں ان نوجوانوں کو۔ ساڈیاں میاں عمرہ لنگ گئیاں، بڑا ویلا ہو گیا، اب تو وہ کسی نے کہا تھا کہ چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں اس نئی پیڑھی کی بڑی فکر ہے، یہ فکر ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی۔ میرا 35واں سال ہے تقریروں کا، اور یہ سارے وہی بیٹھے ہو آپ جن کے پاس میں آتا جاتا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہ آپ سے پیسہ مانگا ہے، نہ کھانا مانگا ہے، نہ ہم نے آپ سے کبھی دنیا مانگی ہے۔
اور کتنی تعداد ہے. ہم تو یہاں آئے ہوئے کو کبھی یہ بھی نہیں کہتے کہ یہاں مدرسہ ہے اور اس کو چندہ دے جائیں. میرے مرشد فرماتے تھے سارا کام غوث پاک کے صدقے سے چلتا ہے. وہ فرماندے سن تے اسی ویندے پے ہیں. کوئی کمی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اتنے برس سے ایک تو میں آپ کے پاس آ جا رہا ہوں. میری طرف سے کبھی کسی کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. کبھی کبھی اس آنے جانے میں کبھی کسی کے لیے کوئی غیبت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اور پھر میزبان بھی ہمارے لیے بھی بہت کچھ بول سکتے. ساڈے والوں کھلیاں معافیاں تے زندگی دا پتہ نہیں ہوندا ہے نا. تو وہ ایک تو میں موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. کثیر علماء ہیں، سادات ہیں، مشائخ ہیں. تو اللہ رسول کے لیے اس سے درگزر کیجئے گا. میں آپ سے معافی کا خاص گار ہوں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی آپ سے دنیا نہیں مانگی. اور یہ بھی آپ کو کھل کے کہہ دوں کہ میرے سر دے سائیں آکھیا سی دنیا تو نہ کسے کولو منگی تھوڑ تینوں نہیں رہن لگی. یہ حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان، یہ ساری بہار ان کے دم قدم کی ہے. ہمیں کون جانتا ہے؟ تیرے نام کی بدولت مجھے جانتی ہے دنیا. ہمیشہ آپ سے یہی مانگا ہے. آج گھر آئے ہوتے آج بھی ہاتھ جوڑ کے یہی مانگنے ہیں. اے نمی پیڑھی بچا لئیے، نمی پیڑھی بچا لئیے. بوئے بوئے ٹور کے بھی سب جانا پہ نہ پائی. کیڑے اسی وی آئی پی تے کیڑے پروٹوکول جی. جب سرکار علیہ السلام عکاظ کے میلے میں خود جائیں اور ایک ایک خیمے میں دین کی بات بتائیں اور حضور طائف میں چلے جائیں اور خود دین کی بات بتائیں. میں لفظ اگر اپنے لیے بول رہا ہوں تو پھر کتیاں دی کی اوقات ہوندی ہے کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ میں وی آئی پی ہوں. کچھ بھی نہیں. پہنچیے دروازوں پر. ان نوجوانوں کو بلاؤ، ان کے لیے کچھ کرو. ان نوجوانوں کو ماں باپ نے گڑتیاں تو پیروں سے دلوائی ہیں پر سبق پیروں والے نہیں دیے. ان ماں باپ نے نام تو پیروں سے رکھوائے ہیں لیکن سبق پیروں والے نہیں پڑھائے. ان کو ماحول مل گیا وہی بار کا اور اوپر سے اس موبائل کا. جو یہ کہہ رہا ہے یہ اس پہ بھاگ رہے ہیں. میں اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں وقت نازک ہے، سستی کا وقت نہیں ہے. حضور سیدنا محدث اعظم کے کلاس فیلو محدث مبارک پوری فرماتے تھے زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام. اور ایک محدث کی میں بات اکثر سنایا کرتا ہوں. ان کے شاگرد کہتے ہیں میں 2-3 سال ان کے پاس رہا تو میں نے ان کو رات سوتے ہوئے نہیں دیکھا. دنے بھی پڑھائی جانا، لوگوں نے مسئلے دسی جانے تے راتی بھی قرآن حدیث لے کے بہ جانا، مسئلے کڈنے تے لکھنے. مجھے بڑا درد محسوس ہوتا ہے جب میں یہ جملہ کہتا ہوں نا جی، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں. خدا جانے کہ وہ مرید نے کیا فیل کیا تھا حضور والا جب اس نے یہ جملے کہے. اور اس کو میں اپنے لہجے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. انہیں پیر پھڑ لے اور پیر پھڑ کے کیا تو انہوں نیند نہیں آندی. کیا حال ہوگا. تو وہ جو محدث و فقیہ تھے نا وہ آنسو ان کے آ گئے اور روتے ہوئے اس شاگرد سے کہنے لگے پتر اے جڑا سارا شہر ستا ہویا ہے نا اے ساڈے تے اعتماد کر کے ستا ہے تے جے اسی بھی سو گئے تے انہاں دا کی بنے گا. نکلیے تبلیغ کریں. جو ہماری نوجوان طبقہ ہے دینی تعلیم والا، میں ان سے کہوں گا یار اکیلا آئس کریم شوار میں برگر اور جسٹ اسی کام کے لیے اپنے تعلق مت رکھو. کھاؤ جاؤ، کھانے پینے کی دکانوں پہ جاؤ کھاؤ پیو لیکن ڈیوٹی سے انحراف نہ کیا جائے. ساڈے کول اٹھن بیٹھن والا، ساڈے نال چاواں آئس کریمہ کھان پین والا کسے دن بد عقیدہ حلقے وچ نظر آئے تے پھر ساڈا ہون کی ہویا تے ساڈا بہن کی ہویا تے ساڈا او دے نال تعلق کادا ہویا اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. درد لیجئے اور اس درد کے لیے، اس پین کے لیے، اس درد کے لیے، اس پین کے لیے میں آپ کو ایک ہی تویز دیتا ہوں کہ جدوں بھی سستی ستاوے تے نیزیاں تے قرآن پڑھن والیاں نوں چیتے کرو. بس پھولوں کے ہار
بڑے بڑے منچ، گاڑیوں پہ پتیاں، بڑھیا درجے کے کھانے، اوپر ہمارے برستے ہوئے نوٹ، جاتے ہوئے جیبوں میں لفافے. شرم آتی ہے. ہم پروٹوکول والے کربلا کے پردیسیوں کی کیا بات کریں. اے گروہ علماء، ہاتھ جوڑ کے ایک طالب علم غوث پاک کے در کا سگ عرض گزار ہے، کتے گلاں کر دینا مر جائیے. اپنی خلوتوں میں ہم سوچیں، ہماری عزتیں، ہمارے نام وہ کسی کے نام سے ہیں، اور وہ جس کے نام سے ہیں. ام المومنین سرکار صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی روٹی سالن آ جاتا تو رو پڑتی. کہا ماں جب روٹی سالن کٹھا آئے تو رو پڑتی. کہا حضور کی ذاری یاد میں اتنا عرصہ رہی ہوں، کدی یہ دو شیواں کٹھیاں نہیں ویکھیاں. تبلیغ ہمارے ذمہ ہے، تبلیغ ہمارے ذمہ ہے، ہم تبلیغ کریں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب محکمے میں داخل ہو جائیں تو انہاں دی سیر دردی ہوندی کہ انہوں تنخواہ بھی دینی ہے، جے ہسپتال ٹور گیا تے دوائی والے پیسے بھی دینے ہیں، جے سفرے پہ آ تے خرچہ بھی دینا ہے. کدوی محکمے والے نے ٹینشن نہیں لئی ملازم نے کہ اتنے اکاؤنٹ کو پیسہ آیا ہے کہ نہیں آیا. انہوں یہ نال کی غرض ہے، انہوں تے تاریخ پکی لبھی ہے. تے ایڈے اسی کملے ہو گئے ہاں کہ جے دنیا دے نوکر نو ایڈی پک ہے بھی ویلے نہیں رہن دیندے تے پھر اسی تے نوکر بڑے تگڑیاں دے ہاں. کریں کوشش. سرمایہ دار طبقے سے گزارش ہے، اپنے سرمایہ کا درست استعمال کریں. 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے انہیں دین کا کام کرنے کا شوق نہیں. 125 سال بعد بھی حالت یہی ہے. اپنے علاقوں کے مدرسوں کا خیال کریں. اس طبقے پہ بھی بڑا ترس آتا ہے. بڑے مہینے سن دین، بڑیاں گلاں سن دین، 12 15 20 ہزار تنخواہ دیتے ہیں، اور پھر ہل کے گل کر دینے 20 ہزار تے انہوں دے دئی دا، اور انہوں کی دئیے. کدی اپنا گزارا بھی ویچ کر کے ویکھو نا. مردیاں دیاں روٹیاں تے رکھ دیو مولویاں نو. امام رکھن ویلے ایگریمنٹ یہ کر دیو کہ جنازے تے ختم بھی آن گے تے نکاح بھی آن گے. کوئی مصلی حبیب دی قدر بھی تے کریے. صرف اتنا کریں، صرف اتنا کریں. لنگر شریف والے حضرات ریڈی ہو جائیں جی. صرف اتنا کریں کہ اپنے مدرسوں کے مدرسین کو بے فکر کر دیں کہ پائی جی بجلی دا بل ساڑھے آل، گیس دا بل ساڑھے آل، باقی روڑے ساڑھے آل. تُسی قال اللہ تے قال رسول اللہ پڑھانا ہے. ادھروں اسی کمزوری کوئی نہیں وکھان دے تے اوتھے تُسی کوئی کمزوری نہ وکھایا جائے. کو منظور ہے کہ نہیں منظور ہے؟ منظور ہے کہ نہیں منظور ہے؟ کوشش کرو یار. آپ اپنے اپنے علاقے کے مدرسوں کا خیال کرو. سنی مدارس کو ترقی دو، استحکام دو، دوام دو، آگے لے کے بڑھو. اگلی گزارش، آج کا یہ اہل سنت کا عرس غوثیہ کا نمائندہ اجتماع غزہ پہ جاری ظلم و ستم کی مذمت ہی ایک لفظ رہ گیا، سو مدت سے کر رہے ہیں. اور ہم یہ بات واضح طور پہ کہتے ہیں، اسرائیلی ریاست دہشت گرد تھی، ہے. نہ ہم نے اس کو کبھی تسلیم کیا، نہ ہم اس کو کبھی تسلیم کریں گے. غزہ والوں کے ساتھ پہلے بھی دل دھڑکتے تھے. مالک نے توفیق دی تو بازوؤں کے ساتھ بھی کبھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور دعا گو ہیں کہ اللہ غوث پاک کے صدقے قبلہ اول کو یہود کے جور و جفا سے نجات دے اور ان کو آزادیاں عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بندہ آج کل جیل میں ہے جس نے سوشل میڈیا پر توہین باری تعالیٰ، توہین رسالت، توہین اہل بیت، توہین صحابہ، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے چینلوں کے صحافی
اور صحافی جو بڑے بڑے چینلوں کے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی شعر ہے کہ بڑے بھولے بھالے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ریاض بس آپ کو ہم ہی جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کن کے ہیں اور کن کے لیے بولتے ہیں، لیکن ہم حکومت وقت سے کہیں گے کہ یہ انارکیاں، یہ انتشار، یہ افتراق، یہ جذبات سے کھیلنا، یہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، یہ صحافت کے شعبے کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ یہ صحافتی رواداری کے مطابق ہے۔ لہٰذا ایسے اینکر جو ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ اپنی لائن سیدھی رکھیں، جب مسئلہ شان حبیب کا ہو تو اپنی ٹانگ نہ ڈایا کریں۔ ایتھے بڑے عشق دے چلے پھردے نے کہ انہاں چلیاں نو کنے کی پڑھانا ہے۔ یہ بھی ہم علل اعلان واضح الفاظ کے اندر اس نمائندہ اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کا تشریف لانا قبول کرے۔ اور میں کیا کروں، میرے دائیں بائیں اگر میں سب کے نام لوں تو اتنے کاغذ میرے سامنے ہیں کہ میں کیا کروں۔ میں ایک جملے میں اگر کہہ دوں تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا کہ کراچی سے کشمیر تک ہمارے احباب محبت والے کرم فرما آپ سب آئے بیٹھے ہیں۔ جی آیاں نو خوش آمدید، صد مرحبا۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہے نا، یہ کیمرے ہمارے جگر پگھلا دیتے ہیں، یہ ہمیں دل کی باتیں نہیں کرنے دیتے، اور میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ غوث پاک کے مہمان ہیں۔ ہماری طرف سے جو بھی کمی ہو درگزر کریں، معافی کے خواستگار ہیں۔ ہم آپ کی راہوں میں پلکیں بھی بچھائیں تو کم ہے، کیونکہ آپ ہمارے پیر غوث پاک کے عرس میں آئے ہیں۔ ہماری انتظامیہ خصوصاً ادارے کے سرپرست ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، پورے حضرات دن رات ان کی کوششیں محنتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے بہتر سے اصلاح ہو، تو پھر بھی کہیں کو کمی رہ جائے، کمیاں تو ہوتی ہیں، ہم ہیں ہی کمیوں والے، تو اس پہ ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ غوث پاک کے عرس میں آنے کی برکت سے اس پہ درگزر کریں گے۔ علماء، مشائخ، مصنفین، مناظرین، سادات، رائٹر، دائیں بائیں، میں کیا ان کے لیے خراج تحسین کا لفظ بولوں، بس یہی ہے کہ یہ آپ کا پیار رب رسول کے لیے ہے اور ہمارا پیار بھی آپ سے رب رسول کے لیے۔ واسطے رو آپ کو دل و جان سے سلام عقید۔ اب میں نام اس لیے نہیں رہا کہ کسی ایک کا نام رہ گیا تو پھر وہ میرے لیے پرابلم ہے، بس آپ سارے ہی فقیر غوث پاک دے۔ اور میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کچھ حضرات ہوتے ہیں جب وہ اپنے کمروں میں بیٹھتے ہیں اور بیوی بھی کھانا بنا کے نہیں دیتی اور بچے بھی کہنا نہیں مانتے، تو پھر وہ جب بور ہوتے ہیں تو پھر وہ فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ جلوس غوثیہ ایک بدعت ہے اور اس سے اہل سنت کو بڑا نقصان ہے۔ ہم نے کہا یہ تو پرانی بولی ہے اور اہل سنت کو نقصان تو ابھی کوئی نہیں ہوا۔ تو وہ جو ازواج کی خدمت سے محروم ہیں اور بچوں کے تعاون سے محروم ہیں اور جنہیں گھر کی چھت کے نیچے اتنا بسیرا نہیں ملتا، ان سب کی خدمت میں آج اس فقیر خانے سے یہی جواب ہے کہ اگلے سال اس سے تگڑا جلوس غوثیہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آؤ گے انشاءاللہ، سارے شرکت کریں گے، بس تیاریاں کرو جناب۔ غوث پاک کا جلوس اہل سنت کو نقصان دے تو وہ اہل سنت ہے کیڑا؟ رافضیت اور خارجیت کی کلا کمی کرنے کے لیے ایک نام عبد القادر کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ستم کوری نجدی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ تو اس لیے بس ان کے لیے ہماری طرف سے یہی جملہ کہ اور غوث پاک سے ہماری عرض ہے کہ جے جیندے رہے اور ٹور گئے میاں دے چھے کہ سجے کھبے ٹیری ہوئے گی، کیا خیال ہے؟ اور ہم نے تو یہ کہا ساڑا سوڈا عرس کوئی نہیں پائی، ایچھے جے رہ بھی گئے تو عرس غوث پاک دا ہی ہونا ہے۔ رہے گا حضور غوث پاک کا ہی عرس، اور انشاءاللہ انہی کے نام کی مالا، یہ دھرتی ان کے لیے وقف ہے، ان کی دی ہوئی ہے، ان کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ غوث غوث کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی بہاریں ہم پاتے رہیں گے انشاءاللہ۔